مفسرین نے فرمایا ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند کو جن کا نام سالم تھا مشرکوں نے گرفتار کر لیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی و فاقہ کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے صدمے سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے، تو اس سلسلے میں مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم بھی بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ بھی کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتی رہا کریں۔ یہ سن کر عوف بن مالک اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو بکثرت پڑھنے لگے۔ اس درمیان وظیفے کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن مشرکین سالم کی طرف سے غافل ہو گئے، چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم مشرکوں کی قید سے بھاگ نکلے اور چلتے وقت مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹوں کو بھی ہانک کر ساتھ لے آئے اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی ناگہانی ملاقات سے بے حد خوش تھے، اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ فتویٰ دریافت کیا کہ مشرکین کی یہ بکریاں اور اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ بکری اور اونٹوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی، اور وہ آیت سورہ طلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آخری آیت تک ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے۔ علامہ اہوری نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت دکھائی نہیں پڑی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آخر آیت تک ہے، تجھ پر جب بھی کوئی مصیبت پڑے اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت کو ضائع کر دیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے چند دن تک کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر پڑا اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے، اور آج اس کے آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔
ابھی عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا۔ وہ شخص کھڑا رہا، مگر جو ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وَمَن یتق اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو شیطان زمین پر گر پڑا اور زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ تم ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی اور جواہرات اور پھل وغیرہ کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو کشتی بصرہ جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ بیٹی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون ہو کر اس کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی و جواہرات جو دونوں جزیرے سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے، اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی، اور وہ دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔